سب مل کے دعا امام زمان اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر بندہ مسلم اور مومن کو یاد ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ کائنات میں کون سی دعا واجب ہے تو آپ جواب دیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرما۔ ہر دعا میں آپ کی مرضی چل سکتی ہے لیکن اس دعا میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، اور عجب ہے کہ خدا نے ایک بار نہیں متواتر بار مانگنے کو کہا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر 17 رکعت نماز ہے تو کم از کم 10 مرتبہ آدمی کیا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور 22 کروڑ کا ملک ہے، آپ کسی بھی مسلمان سے ایک سوال کریں کہ جناب آپ صراط مستقیم پر ہو تو کہے گا میں ہی تو ہوں جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو مطلب ہر بندہ یہ دعویٰ بھی رکھتا ہے کہ جناب ہم ہی ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، اور پتہ کیسے چلے جبکہ آیت کہہ رہی ہے ایک راستہ ہے اور امت کا ہر فرد کہہ رہا ہے میں اس راستے پر ہوں، اور ہر فرد کا راستہ ہی الگ ہے۔ اگر 70 راستے بن جائیں اور خدا کہے کہ ایک راستہ ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ کون سا راستہ ہے؟ یہاں تو بریلوی بھی کہے گا میں اس راستے پر ہوں، وہابی بھی کہے گا تم سارے مشرک ہو میں اس راستے پر ہوں، شیعہ بھی کہے گا کہ میں اس راستے پر ہوں، تو مجھے پتا کیسے چلے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے؟ تو کسی بھی شے کو پہچاننے کے لیے اس کی نشانیاں بتانا بڑا ضروری ہے۔ اکثر سوال اٹھتا ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کہ مولانا اگر 12 امام تھے تو خدا نے نام کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، مسائل ہی حل ہو جاتے۔ 12 ائمہ کے نام اگر قرآن میں آ جاتے پھر کون سا مفتی انکار کرتا، پھر کون سا مولوی انکار کرتا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں چیز آ جائے تو انکار نہیں ہوتا، خم علی کو دکھا کر ہاتھ اٹھا کر بتایا، مفتی آج تک نہیں مانا۔ اس سے زیادہ رسول کیا بتاتے؟ دکھا بھی رہے ہیں، ہاتھ اٹھا بھی رہے ہیں، آیت پڑھ بھی رہے ہیں، حدیث بتا بھی رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ الفاظ کا رد و بدل، چیزوں کا رد و بدل
دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہوتا ہے. بالفرض آپ تصور کریں پروردگار عالم 12 کے نام بتا دیتا، نام ہی بتاتا نا، کہ مثلا پہلے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہے، تیسرے کا نام حسین ہے، چوتھے کا نام علی ہے، پانچویں کا نام محمد ہے، چھٹے کا نام جعفر ہے. اگر خدا نام ہی بتا دیتا. اب ظاہر ہے جس کا نام لکھا ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے، اس نے آنا ہے. کہ اگر رسول خدا کے زمانے میں نام بتائے جاتے ہیں، امام زین العابدین ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام محمد باقر ابھی پیدا نہیں ہوئے، چھٹے امام ابھی پیدا نہیں ہوئے. اب کیا گارنٹی تھی کہ وقت کے ظالم اپنے بچوں کے نام وہی رکھتے جو خدا نے بتا دیے؟ پھر جھگڑا یہ چلتا کہ اللہ والا علی کون ہے، بندوں والا علی کون ہے. کہ ایک لفظ مولا ہے اور اتنی معانی نکال دی کہ مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب فلاں ہے. یہ خود حضرت امام مہدی پہ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے. یہ آپ سنتے ہیں مہدی منتصر، یہ تاریخ میں منصور دبانقی اور مختلف قصے آپ سنتے ہیں. کتنے بچوں کے نام کیا رکھے گئے؟ مہدی رکھے گئے. یہی جارڈن کا بادشاہ، ان کی نسل میں اتنے انہوں نے مہدی نام رکھے تاکہ ہم امت کو بتائیں کہ مہدی کون ہے، ہم مہدی ہیں. تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ نام بتانا آسان ہے، نام رکھنا بھی آسان ہے. بڑا آسان ہے، آپ بچے کا نام رکھ لو بہادر علی، بڑا آسان ہے. لیکن سوال ہے کہ بہادر ہے بھی کہ نہیں. بڑا آسان ہے اپنے بیٹے کا نام رکھو سخی حسین، لیکن بیٹا سخی بھی ہے کہ نہیں. کل پتا چلے نام بہادر تھا، چپکلی کو دیکھ کے بندہ بھاگ گیا. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ امت نے بڑے بڑوں کے نام رکھے، وہ تو انہوں نے بتایا میدان میں کون رکنے والا تھا اور میدان کو چھوڑ کے کون بھاگنے والا تھا. نام رکھنا آسان ہے لیکن اس نام پہ عمل کرنا مشکل ہے. تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا، کیونکہ صفت کو تلاش کرنا بڑا آسان ہے. مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو 5,000 دیے اور ہم نے کہا کہ فلاں مسجد میں چلے جائیے گا اور اس میں اعلان کریے گا جن صاحب کا نام علی ہے انہیں 5,000 دے کے آئیے گا. آپ نے 5,000 لی اور مسجد میں چلے گئے، لاؤڈ پہ اعلان کیا جناب مولانا صاحب نے 5,000 دیے ہیں اور کہا اسے دو جس کا نام کیا ہے، علی ہے. کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا جناب ہمارا نام بھی علی، وہ کہے گا ہمارا. اب یہ بندہ کنفیوز کہ دوں کس کو. لیکن اگر میں نام نہ بتاؤں، میں کہوں فلاں بندے کو دینا، قد اتنا ہوگا، صورت یہ ہوگی، ہیکل یہ ہوگا، رنگ یہ ہوگا، لباس یہ ہوگا، انگوٹھی فلاں ہوگی، چہرے پہ مثلا اینک ہوگی، لباس کا رنگ یہ ہوگا. اب جب صفات بتانا شروع کروں گا آپ کو اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جا کے بندے کو کیا کر لو گے، تلاش کر لو گے. تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا. فرمایا میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رکوع میں بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. آپ خود بتائیے خیر و خیرات آپ لوگ کب کرتے ہیں؟ مجلس اٹھے کوئی فقیر ملا، آپ نے 4 پیسے دے دیے. جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں، سارے فقیر کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی مطلب آج تک کسی فقیر کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں نماز کے بیچ میں جا کے خیرات مانگوں، کیونکہ فقیر بھی سوچتا ہے نا مجھے جلدی کیا ہے، نمازی بھاگے تو نہیں جا رہا، یا نماز ختم ہوگی مسجد سے باہر آئے گا اور مجھ سے کیا لوں گا، خیرات لوں گا. آج تک نہ کسی نمازی نے ایسا کام کیا کہ نماز کے بیچ میں کیا مانگے، خیرات مانگے. تو یہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ فقیر کا مزاج بھی الگ ہے، نمازی کا مزاج بھی الگ ہے. بلکہ یہ کہوں لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا، نمازی فقیر کو جانتا تھا. میرے مولا فرماتے کیسے نہ جانتا، کیونکہ دینے والا علی تھا، لینے والے جبرائیل تھے. اللہ نے کیا بتا دی؟ صفت بتا دی. حالانکہ جب پہلے کا اعلان ہوا بڑا سمپل، انما ولیکم اللہ، رسول کا بڑا سمپل، والرسولو. جب تیسرے کی بات آئی تو صفت پہ صفت، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا صفت سے پہچاننا بڑا مشکل ہے، صفت سے پہچاننا بڑا آسان ہے. اب کہا کہ کون ہوگا؟ رسول نے فرمایا کہ نا مدینۃ العلم،
وعلی بابا، فرمایا اس کے اندر صفت علم پائی جائے گی. یہی ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو بہترین چیز کسی کو پہچاننے کی کیا ہے؟ صفت ہے. دیکھیے جب طہارت کا اعلان بھی ہوا تو خدا نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صفت بتا دی. اب آپ کہیں مفتیوں نے جھگڑا کر دیا کہ اہل بیت میں فلاں بھی ہے، اہل بیت میں فلاں بھی ہے، اہل بیت میں فلاں بیوی بھی ہے. میں نے کہا جتنی بیویوں کو داخل کرنا ہے داخل کر دیں، ہم نے تو صفت دیکھنی ہے نا. آپ پورے ہمسایوں کو بھی لا دو چادر قصا کے نیچے، لیکن ہم کیا دیکھیں گے؟ صفت، کہ یہ وہ ہیں جن کو خدا نے ہر طرح کے رجس سے کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے. اور خدا خود بتاتا ہے رجس کیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. یہ بت پرستی کیا ہے؟ رجس ہے. شراب نوشی کیا ہے؟ رجس ہے. تو وہ کبھی اہل بیت میں آ ہی نہیں سکتا جس نے زندگی میں ایک دن بھی کسی بت کو سجدہ کیا ہو، جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی گناہ کیا ہو، وہ اس اہل بیت میں آ نہیں سکتا. اب ہم جا کے صفات کو ڈھونڈیں گے، صفات سے پتہ چل جائے گا. جناب یہاں 10 مومن بیٹھے ہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کس مومن کو کون سی بیماری ہے؟ تو کب بلڈ ٹیسٹ کیا جائے گا، رپورٹ میں آ جائے گا جناب کو بیماری ہے کہ نہیں ہے. تو اسی طرح ہم طہارت کا ٹیسٹ لیں گے، ٹیسٹ میں پتا چلے گا کہ جناب نجس ہے یا طاہر ہے. ہر صحابی کے آگے رضی اللہ آتا ہے، امیر المومنین کے آگے کرم اللہ وجہ آتا ہے. بولیے مفتیان کو جناب یہ کرم اللہ کسی اور کے نام کے آگے بھی لگاؤ، کہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ٹیسٹ میں اگلا بندہ پاس ہوتا ہی نہیں. ٹیسٹ کرنا پڑے گا نا. اب آپ کو شوگر ہے تو ٹیسٹ میں شوگر پوزیٹو آئے گا، اگر آپ کو نہیں ہے تو نیگیٹو آئے گا. اگر کوئی بیماری ہے تو وہ ٹیسٹ کے اندر آ جاتی ہے. کہا کیسے لگائیں؟ کرم اللہ ایک ٹیسٹ ہے. اگر کسی کے نام کے آگے لگانا ہے تو وہ چہرہ ایسا ہونا چاہیے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو. فرما ایک ہی چہرہ ہے اور نام ہے علی ابن ابی طالب، جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. تو آسان ترین کام ہے صفت بتانا، ورنہ بغیر ٹیسٹ کے تو ہر بندہ بولے گا میں فٹ ہوں، لیکن یہاں لیب کھل جائے اور ایک ایک بندے کا ٹیسٹ لیا جائے، پتہ نہیں کتنی بیماریاں نکلیں گی. کوئی بی پی کا مریض ہوگا، کوئی شوگر کا مریض ہوگا، کوئی مختلف بیماریوں میں الجھا ہوا ہوگا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نشانی بتاتا ہوں. ویسے تو ہر مسلمان کہے گا میں کس راستے پر ہوں؟ صحیح راستے پر ہوں، ہدایت کے راستے پر ہوں، سیدھے راستے پر ہوں. لیکن خدا نشانی بتاتا ہے. خدایا مجھے کیسے پتا چلے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں کہ نہیں ہوں؟ فرما نشانی یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. ایک نشانی آ گئی کہ یہ کون ہے؟ صاحبان نعمت ہیں. یہ ایسے نہیں جن پہ خدا کا قہر نازل ہو، یہ ایسے ہیں جن پہ خدا کا کیا نازل ہوتا ہے؟ نعمتیں نازل ہوتی ہیں. اب پھر ہم سوال کریں گے پروردگارہ کنفیوژن اور بڑھ گیا، کیونکہ مفتی صاحب کہتے ہیں فلاں بھی نعمت والا ہے، فلاں جنگ میں تھا نعمت والا ہے، فلاں ساتھ بیٹھا تھا نعمت والا ہے، فلاں نے اتنا دور گلی سے گزر رہا تھا اور ہلکی سی نگاہ رسول پہ پڑ گئی، یہ بھی نعمت والا ہے. پروردگارہ ہم کس کے پیچھے لگے؟ انہوں نے تو حدیث بنا دی اصحابی کالنجوم وَأَيُّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے سارے کے سارے صحابی ستاروں کی طرح ہیں. کسی بھی ستارے کے پیچھے لگو تو کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے. اب کانفلکٹ کتنا ہے آپ دیکھیے. رسول فرماتے ہیں میرے سارے صحابی. دیکھیے میں نے کہا کہ جناب ہم نے حیدرآباد جانا ہے تو ہم کس کے پیچھے چلیں؟ تو آپ نے کہا یہ جتنے مومن بیٹھے ہیں نا کسی کے بھی پیچھے چلے جاؤ حیدرآباد پہنچ جاؤ گے. تو کبھی اس کے پیچھے لگا انہوں نے جا کے اورنگی اتار دیا، کبھی اس کے پیچھے لگا انہوں نے کبھی اورنگی اتار دیا، کبھی کسی کے پیچھے لگا انہوں نے ڈی ایس اے میں جا کے پھینک دیا. تو اب یہ مسلمان در بے در گھوم رہا ہے لیکن حیدرآباد والا کوئی ملا ہی نہیں اسے. لیکن حدیث پڑھ دی کہ جناب سارے کے سارے ستارے کیا ہیں؟ کن نجوم ہیں. سارے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، کسی کے پیچھے بھی لگو اہتدیتم تجھے کیا مل جائے گی؟
ہدایت مل جائے گی۔ اب دوسری حدیث رسول کی، فرمایا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ ہاں؟ کانفلکٹ کتنا ہے، ایک حدیث میں کہہ رہے جو جو جہاں جا رہا ہے حق ہے، یہ حدیث کہہ رہے یہ نہیں دیکھنا کون کون کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں قرآن کی خوشبو ہے، کیونکہ راہ ہدایت ایک ہے، سو نہیں ہو سکتی کہ میں کہوں مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ، مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں، یہ نظریہ قرآن کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اور زمین میں فساد کیا، مثال ایسے جس نے پوری انسانیت کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ لیکن کہیں نہیں، کیونکہ کنجوم سارے کے سارے کیسے ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ اب جنگ جمل ہو کا ادھر والے بھی جنت میں، ادھر والے بھی جنت میں، جنگ صفین ہو کا ادھر والے بھی جنت میں، ادھر والے بھی جنت میں۔ اب یہاں پہ مسلم کو کیسے پتا چلے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے جناب؟ یہ راستے تو بٹ جا رہے ہیں نا، جمل میں 2 لشکر بنے، صفین میں 2 لشکر بنے، کوئی رائٹ پہ جا رہا ہے کوئی لیفٹ پہ جا رہا ہے، مجھے کیسے پتا چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ تو رسول نے ہمیں قبلہ دینا ضروری تھا، تو کبھی اس قبلے کا نام علی ابن ابی طالب تھا، کبھی اس قبلے کا نام حسن ابن علی تھا، کبھی اس قبلے کا نام حسین ابن علی تھا۔ ہر زمانے میں ہمیں کیا دیا گیا؟ خط دی گئی کہ یہ وہ راہ ہے جس پہ تم نے چلنا ہے، اور یہ راہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ ہدایت پہ ختم ہوتی ہے، جنت پہ ختم ہوتی ہے۔ پروردگارا اور ذرا واضح کرو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ خدایا مسلمان نے تو سب کو نعمت والا بنا دیا، 50,000 کے 50,000 ستارے بن گئے، سارے کے سارے نعمت والے، میں کس کے پیچھے لگوں؟ فرمایا صفت دیکھنا، صفت کون سی ہے؟ عبادی غیر المغضوب علیہم، ہر نعمت والا نہیں، وہ نعمت والا جس پہ میں خدا غضبناک نہیں ہوتا، ہر نعمت والا نہیں۔ اب سوال کہ خدا کس پر غضبناک ہوتا ہے؟ فرمایا بندہ جب شرک کرے تو خدا غضبناک ہوتا ہے، جب بت پرست بنے تو خدا غضبناک ہوتا ہے، جب شراب نوشی کرے تو خدا غضبناک ہوتا ہے، جب گناہ کرے تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ مطلب ہر نعمت والا نہیں، ایسا نعمت والا جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، جس نے کبھی رب کی مخالفت نہ کی ہو، جس نے کبھی بے راہ و روی نہ کی ہو۔ اور فرمایا آخری مہر لگا رہا ہوں ولا الضالین، ایسا نعمت والا جو کبھی راہ گمراہی پہ چلا نہ ہو، تو وہ نعمت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہیں سارے نعمت والے، لیکن اس آیت میں جو نعمت والا ہے وہ ایسا ہے جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، جو کبھی گمراہ نہ رہا ہو۔ واللہ سب کو دیکھو گے، کوئی 20 سال بت پرست رہا ہے، کوئی 40 سال بت پرست رہا ہے، کوئی 10 سال بت پرست رہا ہے، لیکن ایک ہی ملتا ہے، جو بچہ تھا 7 سال کا تھا اور حضرت رسول کو لبیک کہہ کے کلمہ اسلام کو پڑھا، تو فرمایا ایسا نعمت والا جس نے اپنی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھکائی نہ ہو۔ اور وہ وجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اب یہ منافقت تھی مفتی کی کہ جب تقسیم کرنا شروع کی تو کہا بچوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ بھئی سیدھی بات کرو، سب سے پہلے کس نے لایا؟ یہ تقسیم کیا ہے؟ بچوں میں۔ ہاں، ایسی تقسیم تو ہم بڑی بنا سکتے ہیں کہ مرغی کا سالن کھانے کے بعد کس نے پہلے اسلام لایا، بن سکتی ہے نا کہ بھائی سب سے پہلے مرغی کا سالن کھانے کے بعد کس نے اسلام لایا تھا۔ یہ تقسیم، بوڑھوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام لایا، بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام لایا، داڑھی سفید ہونے کے بعد سب سے پہلے کس نے اسلام لایا، شادی کرنے کے بعد سب سے پہلے کس نے اسلام لایا، پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کس نے اسلام لایا، 2 شادیاں کرنے کے بعد سب سے پہلے کس نے اسلام لایا۔ یہ کون سی تقسیم ہے؟ سیدھی سیدھی بات کرو، سب سے پہلے اسلام کس نے لایا؟ اور بتاؤ کہ جس نے بڑھاپے میں اسلام لایا وہ جوانی میں کافر تھا۔
ہاں بتاؤ کہ کئی لوگ بعثت کے 10 سال تک بھی کافر رہے، تلواریں لے کر گئے کہ مصطفیٰ کو قتل کریں گے. ہاں؟ ساری امت کو بتاؤ نا. فضیلت امیر المومنین کو چھپانے کے لیے بچوں کی تقسیم، بڑوں کی تقسیم، بوڑھوں کی تقسیم. بھائی بڑھاپے میں اسلام لانا کمال تھوڑی ہے، جوانی میں اسلام لانا کمال ہے، بچپنے میں اسلام لانا کیا ہے؟ کمال ہے. اب کہیں گے کمال کیسا ہے؟ بھئی کمال اس طرح ہے کہ امیر المومنین بچے تھے، 7 سال کے تھے، بچے کو پتا چل گیا. بچے کو یا کسی صاحب کا انہوں نے لقب رکھا کہ یہ ایمان اور کفر کے اندر تفریق کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا کون تفریق کرنے والا ہے؟ جس کو بچپنے میں پتا لگ جائے کہ یہ رسول حق ہے، یا جس کو بڑھاپے تک پتا ہی نہ لگے؟ انسان اپنی عقل اگر استعمال کرے تو خدا کیا بتا رہا ہے؟ صفات کا. ہر نعمت والا نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے نعمت والے جن پہ خدا غضبناک نہیں ہوتا، ایسے نعمت والے جو ہمیشہ راہ ہدایت پہ رہتے ہیں، گمراہیوں میں نہیں رہتے. ایک ایک کی زندگی اٹھاؤ، واللہ کون ملے گا؟ یا محمد ملیں گے یا آل محمد ملیں گے، جو کبھی گمراہی کے راستے پہ نہیں چلے. اور ان کی تائید میں آئے طہارت آ رہی ہے، انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور فرمایا ان کی تائید میں ان کی زندگی آ رہی ہے، جنہوں نے زندگی میں، جن کو لقب عابد ملے، جن کو لقب صابر ملے، جن کو باقر العلوم کا لقب ملے، جن کو والکاظمین الغیظ کا لقب ملے، کہ پوری امت متفق ہے کہ امیر المومنین کی زندگی سے کبھی عیب تلاش بھی کرے تو عیب نکال نہیں سکتی. علی کا بچپنا بھی شاندار ہے، علی کی جوانی بھی شاندار ہے، علی کی جنگ بھی شاندار ہے، علی کے بچے بھی شاندار ہیں، علی کی زندگی بھی با کمال ہے. ارے وہ خود بھی با کمال ہے. علی کی نسل میں آؤ تو کہیں حسن ملتا ہے، کہیں حسین ملتا ہے، کہیں اکبر ملتا ہے، کہیں قاسم ملتا ہے، کہیں عباس ملتا ہے. اور ان کی نسلوں میں آؤ تو کہیں یزید ملتا ہے، کہیں مروان ملتا ہے. یہ نتیجہ ہے بے ایہم اقتدئی، تم کی نسلوں پہ یزید ملتے ہیں. اور جنہوں نے کہا جہاں علی جائے وہاں حق جاتا ہے، ان کی نسلوں میں عباس و حبیب ابن مظاہر ملتے ہیں. ایک فکر غلط پوری امت کو کیا بنا دیتی ہے؟ غلط بنا دیتی ہے. تو فرمایا یہ وہ راہ ہے جو راہ ہدایت ہے، یہ وہ راہ ہے جو راہ نجات ہے. اور ایک نشانی جو ہمارے کچھ دوستوں نے نکالی، جو ممبر سے بہت کم پڑھی جاتی ہے، مطلب پڑھی نہیں جاتی، کہا کہ یہ وہ راستہ ہے جو کس کا راستہ ہے؟ نعمت والوں کا راستہ ہے. اب ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل. میں نے کہا ایک پانی ہے جو بڑا میٹھا ہے، تو آپ کہیں گے مولانا کوئی ایسا پانی ہے ہمیں پلائیں. تھیوری ہے نا. آپ کہو گے پریکٹیکلی مجھے ایسا پانی دکھاؤ جو اتنا میٹھا ہو جتنی آپ بتا رہے ہیں. میں نے کہا پاکستان میں آم ہوتا ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، آپ کسی نے آم دیکھا ہی نہیں. تو کہے گا ذرا مجھے کبھی پاکستان لے کر چلیے، ذرا وہ آم چکھائیے کہ کیسا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے افریقہ کے آم کھائے ہوں جن کا مزہ آلو جیسا ہوتا ہے. تو کہا یہاں کے آم تو آلو کی طرح ہے. کہا نہیں وہاں چلو، وہاں کے آم کیا ہیں؟ میٹھے ہیں. تو آپ پاکستان لے آئے، آپ نے اس کو آم دیا. اب سوال خدا کہتا ہے ایک راستہ ہے جو نعمت والا راستہ ہے، مطلب ایک ایسا راستہ جس پہ کیا ہے؟ نعمت ہی نعمت ہے، نعمت ہی نعمت ہے. میں نے کہا دنیا کو چیلنج ہے، یہاں سے امریکہ، امریکہ سے کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یورپ، افریقہ، پوری دنیا گھومو، جو انسانیت کی باتیں کریں، حقوق بشر کی باتیں کریں، انسانیت کی خدمت کی باتیں کریں، انسانیت کی پالنے پوسنے کی باتیں کریں، ان کے سب ملکوں میں چلے جاؤ جو ٹھیکیدار ہیں انسانیت کے. کہو جناب ہمیں پتا چلا ہے کہ کوئی راستہ ہے جس پہ نعمت ہی نعمت ہے. آپ ہمیں کوئی 1-2 کلومیٹر کا ایسا راستہ دکھا دو جس پہ میں چلوں مجھے نعمت نظر آئے، جس پہ میں چلوں مجھے ہر شے مل جائے، جس پہ میں چلوں مجھے خدمت نظر آئے. واللہ پوری دنیا گھومو گے تمہیں 2 کلومیٹر کا راستہ نہیں ملے گا، لیکن آؤ شیعوں کے پاس تجھے 80 کلومیٹر کا راستہ دکھاتے ہیں. جو نجف سے شروع ہوتا ہے کربلا تک چلتا ہے.
جس کے چپے چپے پہ نعمت پائی جاتی ہے کوئی دنیا میں اتنی خدمت انسانیت کی؟ ہاں، یہ پوری دنیا کو لوٹ کے پھر خیرات میں $4 دے کے بولیں کہ ہم انسان کی خدمت کرتے ہیں. یہ اپنی گولیاں اور میزائل بیچ کے ظالموں کو $500 کے میزائل بیچ کے پھر انہی پیسوں سے لوگوں کا خون بہا کے پھر 4 لوگوں کی مدد کے لیے راشن بھیجا جائے. بولے ہم انسان کی خدمت کرتے ہیں. آؤ تجھے خدمت انسانیت دیکھنی ہے. یہ راہ کربلا ہے، یہ راہ حسین ہے. کھانا فری میں، پانی فری میں، سونا فری میں. کہاں کوئی انسان کے پاؤں دباتا ہے؟ کہاں زبردستی سفروں پہ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے؟ کہاں انسان کے پاؤں، مطلب ڈاکٹر خدمت میں بیٹھا ہے. ہر شعبے کا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ وہی ڈاکٹر پاکستان میں آتا ہے فیس لیتا ہے، وہی انجینئر یہاں فیس لیتا ہے، وہی بزنس مین یہاں ٹائم مانگو تو ٹائم نہیں دیتا. وہاں تجھے مولوی بھی فری میں ملے گا، ذاکر بھی فری میں ملے گا، رہائش بھی فری میں ملے گی، کھانا بھی فری میں ملے گا، ہر شے فری میں ملے گی. اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا چلے جاؤ اتنی نعمت نہیں. مطلب کھانا رکھ کے بیٹھے ہیں، بندے کو بھوک ہی نہیں ہے. کہتے جناب یہاں بھی کھایا وہاں بھی کھایا، کیا کروں؟ کہتے نہیں پھر بھی آ اس راستے پہ بیٹھ، کیونکہ یہ راہ کون سی ہے؟ نعمت کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس کے چپے چپے پہ کیا پائی جاتی ہے؟ نعمت پائی جاتی ہے. پوری دنیا گھوم لو، ایسی نعمت کا راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ راہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جہاں انسانوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، جہاں انسانوں کے شعور مل جاتا ہے، جہاں انسان خدمت بشر میں لگ جاتا ہے. اور فرما نصف العقل المعاش بالناس، آدھی عقل انسان کی خدمت میں پائی جاتی ہے. تو حسین ہمیں اللہ کا خادم بھی بناتے ہیں، حسین ہمیں اپنا خادم بھی بناتے ہیں، اور حسین ہمیں انسانیت کا خادم بھی بناتے ہیں. تو کربلا خدمت بشریت کا نام ہے. یہ وہ راستہ تھا جو راہ ہدایت تھا. دلیل دوسری، آج کے زمانے میں سب سے بڑی نعمت جو خدا نے شیعوں کو دی ہے وہ کیا ہے؟ نعمت عزاداری امام حسین. کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، کسی قوم کے پاس. پوری دنیا میں کوئی قوم اتنے لیکچر نہیں سنتی جتنے شیعہ سنتے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی کلاس نہیں جہاں سارا ایج گروپ بیٹھا ہو. جس یونیورسٹی میں جانا ہے چلے جاؤ. یہ دنیا کی واحد یونیورسٹی، 70 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے، 15 سال کا جوان بھی بیٹھا ہے، 7 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے. یہ کیسا علم ہے، یہ کیسی تحریک ہے جہاں سب کو کیا کیا جاتا ہے؟ جوڑا جاتا ہے. کیونکہ یہ راستہ ہے. راستے پہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ جناب فلاں چل سکتا ہے فلاں نہیں چل سکتا. یہ راہ ہدایت. تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو ملی وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ملی، اور وہ ہے نعمت مجلس ابا عبداللہ الحسین، نعمت عزا حسین، نعمت فرش عزا امام حسین. یہ وہ فرش عزا تھا جو ہمیں زمانے کے تلاطم سے کیا کرتا ہے؟ باہر نکالتا ہے. جس کی مثال رسول نے اس طرح دی کہ ان الحسین مصباح الہدی، یہ چراغ ہدایت ہے. دعا کیا مانگی؟ مجھے ہدایت عطا فرما. کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. فرما یہ چراغ ہدایت ہے اور یہی کشتی نجات ہے. یہ تجھے راستہ دکھلاتا بھی ہے، اپنی کشتی میں بٹھا کے تجھے منزل تک پہنچاتا بھی ہے. یہ وہی راہ ہے. کسی بچے نے کہا مولانا کشتی تو چلتی ہے. میں نے کہا چلتی ہوئی کشتی دیکھنی ہے تو اربعین حسین پہ چلا جا. یہاں کشتیاں رکی ہیں، یہاں وہاں جسم بھی چلتا ہے، روح بھی پرواز کرتی ہے. لیکن یہاں جسم رکا رہتا ہے پر حسین روحوں کو پرواز کروا کے جاتے ہیں. فکر کربلا تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ مت سمجھو عزاداری ایسے ہی بن گئی. اس کے لیے اہل بیت نے پورا خاکہ بنایا. یہ پوری ترویج مکتب ہے. آج کہتے ہیں ہم پورا سال محنت کریں، پورا سال پروپیگنڈے کریں شیعوں کے خلاف، لیکن 2 مہینے کی عزاداری ہمارے سارے پروپیگنڈوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. اتنا مضبوط سسٹم دیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو وہ زمانہ چلا گیا کہ جب وہ ملکوں پہ قبضہ کرتے تھے، 100 سال وہ ملک قبضے میں پوری قوم کو غلام بناتے تھے. وہ تھا زنجیروں کی غلامی کا زمانہ. یہ زمانہ ہے فکر کی زنجیر کا زمانہ، جسے بولا جاتا ہے ماڈرن سلیوری، جدید ترین غلامی. اور وہ غلامی کون سی ہے؟
فکر کی غلامی ہے جس میں جبر نہیں ہے، کیونکہ آپ جبر کرو گے فطرت انسان کے خلاف ہے۔ انڈیا میں آئے 100 سال انہوں نے حکومت کی، جبر تھا، مختلف تحریکیں اٹھیں، لوگ ان کے مقابلے میں اٹھے، ان کے فوجی مارے جاتے تھے، ان کو نقصان ہوتا تھا، مال کا نقصان ہوتا تھا، تو کہا کہ اس جبر کا فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ہمیں مارتے ہیں اور اگر ہم انہیں مار دیں تو اپنے قوم کے ہیرو بن جاتے ہیں، تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں۔ انہوں نے ملکوں کو چھوڑ دیا، اب انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا غلام بنائیں گے کہ یہ خود ہمارے پیچھے دوڑے دوڑے آئیں گے۔ آج آپ کے بچے دوڑے دوڑے جاتے ہیں کہ نہیں؟ آج بچہ جوان نہیں ہوا، مولانا آسٹریلیا جانا ہے، مولانا یو کے جانا ہے، مولانا امریکہ جانا ہے، مولانا کینیڈا جانا ہے، اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کے بھی کہتے ہیں وہاں پہنچیں، کشتیوں میں ڈوب کے بھی کہتے ہیں وہاں پہنچیں، مار کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اپنا گھر بیچتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پہنچیں۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ لگ ایسے رہا ہوتا ہے بندہ کوئی کربلا کی تلاش میں جا رہا ہے، کوئی سے خدا مل گیا ہے کہ کہتا ہے مروں مٹوں لیکن میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ ہے ماڈرن سلیوری، نئی غلامی، جس کے پیچھے پوری انسانیت کیا کر رہی ہے؟ دوڑ رہی ہے۔ کیوں دوڑ رہی ہے؟ اس بچے کا قصور کیا ہے؟ ہاں، اس کے ذہن میں ڈالا کس نے؟ اس کے دل کے محبوب کو بدلا کس نے؟ اس کی پسند اور ناپسند کے بیچ میں آیا کون؟ اس کی افکار کو غلاظتوں میں بھرا کس نے؟ کس طرح سے اس کی فکر بدلی اور اتنی انرجی آئی کہ اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کے بھی کہتا میں وہاں پہنچوں۔ ایسے ایسے لوگ میں نے گریس میں دیکھے۔ کتنے سال ہو گئے کہ مولانا؟ 25 سال ہو گئے۔ کب آئے تھے؟ کہ جب 15 سال کا تھا۔ 25 سال سے پاکستان گئے اور نہیں گیا۔ کیوں نہیں گئے؟ ابھی نہ کارڈ ملا ہے نہ پاسپورٹ ملا ہے۔ کتنا پیسہ بنایا کہ کچھ نہیں، کھایا پیا اور یہ ختم ہو گیا۔ 25 سال زندگی تباہ کر دی۔ کسی نے 16 سال زندگی تباہ کر دی، کسی نے 20 سال زندگی تباہ کر دی، کسی نے نسلیں تباہ کر دی۔ یہ نتیجہ تھا ماڈرن سلیوری کا۔ ماڈرن سلیوری کیسے آتی ہے؟ دیکھیے اب پھر کمال اہل بیت دیکھیے گا کہ وہ کام جو دشمن نے آج کیا، امام حسین نے 1400 سال پہلے شروع کیا، کہ نسل کے اندر تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ہے امام حق، ایک ہے امام باطل، ایک ہے اللہ کا نبی، ایک ہے شیطان کا نبی۔ اگر خدا امام بھیجے گا تو شیطان نہیں بھیجے گا، اگر خدا نبی بھیجے گا تو کیا شیطان نہیں بھیجے گا؟ قرآن کہتے ہیں نا اولیاء الطاغوت، اللہ کہتے ہیں دو ولی ہیں، اولیاء اللہ یخرجونہم من الظلمات الی النور، یہ ظلمات سے نکال کے نور میں لے جاتے ہیں۔ اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ تمہیں اندھیروں سے، تمہیں روشنیوں سے نکال کر کہاں لے کر جاتے ہیں؟ اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں، ظلمتوں میں لے کے جاتے ہیں۔ کون ہے یہ اولیاء الطاغوت؟ نظر آئے آپ کو کبھی؟ کسی نے کہا میں شیطان کا نمائندہ ہوں، کسی نے کہا میں شیطان کی طرف سے ولی بن کے آیا ہوں تاکہ تجھے حسین کی محفل سے نکال کر ظلمت کی محفل میں لے جاؤں، تجھے فکر پاک سے نکال کر فکر نجس میں لے جاؤں۔ تو دیکھیے شیطان کی بھی ایک سوچ ہے، اللہ کی بھی ایک سوچ ہے۔ اب اولیاء الطاغوت علماء فرماتے کون ہیں؟ امریکہ نے پوری دنیا پہ غلبہ تب کیا جب اس نے ہالی ووڈ بنایا، جسے آپ بولتے ہو سینما۔ یہ آج کیمرے یا آج ویڈیوز جو ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ جب تصور آیا دجال کی آنکھ، یہ آنکھ کون سی آنکھ ہے؟ سینما کا پردہ۔ سینما کیا ہے؟ ٹی وی کیا ہے؟ وہ جو سوچتا تھا، ابھی میں کہوں گا کربلا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ تصویر کربلا۔ بین الحرمین ذہن میں آ گیا، نجف اشرف ذہن میں آ گیا، سی ویو ذہن میں آ گیا، قائد اعظم تصویر ذہن کے اندر آ گئی۔ اب آپ رات کو بیٹھے ہو، کچھ سوچ رہے ہو، کوئی کہانی سوچ رہے ہو، کوئی تصور بنا رہے ہو، کوئی خواب دیکھ رہے ہو، یہ خواب کس کے اندر ہے؟ ذہن کے اندر ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں میں صاحب کو دکھاؤں، میں جو سوچ رہا ہوں اس جوان کو دکھاؤں، میرے ذہن کے اندر جو ہے اسے باہر نکال کے پردے پہ لاؤں اور نسلیں کیا کریں؟ اسے دیکھیں۔ تو اس رائٹر نے جو تصور بنایا، پروڈیوسر نے اس تصور کو پردے پہ اتارا۔ پہلے غلاظت ذہن میں تھی، پھر غلاظت پردے پہ آئی۔ پہلے نقشہ میپ ذہن میں تھا، پھر نقشہ اور میپ کہاں پر آیا؟ پردے پہ آیا۔
اب پردے پر آیا تو فلمیں بنی. مطلب یہ چاہتا تھا لوگوں کو ڈرائے تو اس نے ہارر بنایا. یہ چاہتا تھا لوگوں کو شہوت میں ڈالے تو اس نے کوئی رومانٹک مووی بنا دی. یہ چاہتا تھا لوگوں کے اندر جنگی جنون پیدا کرے، اس نے ایکشن مووی بنا دی. یہ چاہتا تھا معاشرے میں گندگی پیدا کرے، اس نے ہم جنس گرائی پہ کوئی مووی بنا دی. یہ چاہتا تھا کہ معاشروں میں گندی ترین غلاظتوں میں ڈال دے، انہوں نے فحش اور ننگی چیزیں بنانا شروع کر دی. مطلب جو غلاظت ذہن میں تھی وہ کہاں پر آ گئی؟ پردے میں آ گئی. پہلے اس نے یہاں آنا تھا، آپ کی نسل کو گمراہ کرنا تھا. اب اس نے پہلے آپ کے گھر میں پردہ بھیجا، ٹی وی بھیجی اور فلم بنا کے اس ٹی وی کے باکس میں ڈال دی. اب ہر گھر میں کیا ہے؟ ٹی وی. ہر ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل. اب وہ جو چاہے گا وہ آپ کی نسلوں کو کیا کرے گا؟ دکھائے گا. اب جب چیزیں دیکھی جائیں گی انسان اس چیز کو پسند کرے گا. اب کوئی ایکٹر پسند آ گیا، کوئی سیلیبریٹی پسند آ گئی، اب آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. جب فالو کرنا شروع کیا، اب جو پانی پیے گا آپ پیو گے، جو شربت پیے گا آپ پیو گے، جو کھانا وہ کھائے گا آپ کھاؤ گے، جو کپڑے وہ پہنے گا آپ پیو گے. کہ مولانا بیوی نے 30 دن ڈرامہ دیکھا کہ رب زندگی اجیرن بن گئی. کہ کیا ہوا؟ کہ وہ جو ایکٹرز نے کپڑے پہنے تھے مجھے لے جاؤ مارکیٹ سے ویسے ہی کپڑے دلواؤ. کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. امام کون ہے؟ جس کے تو پیچھے چلا تھا، جس کو تو نے کاپی کیا تھا. نبی کی کاپی کرو تو سنت، اداکاروں کی کاپی کرو تو فیشن. یہ لباس کی کاپی. نائی کے پاس گئے، جناب بال بناؤں تو کیسے بناؤں؟ کا فلاں ایکٹر کی طرح آج بال بنا دیجئے. درزی کے پاس گئے، کپڑے کیسے پہنوں؟ کا فلاں ایکٹریس کا جو ڈیزائن تھا نا وہ ہماری کپڑوں کا بنا دیجئے. پھر کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن آدھی قوم شاہ رخ خان کے ساتھ اٹھائی جائے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کو تو نے دنیا میں کاپی کیا تھا وہ تیرا امام ہے. زبان سے کہہ دیا کہ امام علی ہے، امام رسول ہے، لیکن سوال ہے تو کاپی کسے کر رہا تھا؟ اپنے حلیے کس کی طرح بناتا تھا؟ اپنا لباس کس کی طرح پہنتا تھا؟ زندگی کا چلن تمہارا کس کی طرح تھا؟ تو اس نے اپنے کلچر کو پھیلایا کس کے ذریعے سے؟ اپنے خیال کو میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا اور لوگوں نے کاپی کیا. اب آؤ مکتب اہل بیت میں، یہ جلوس کیا ہے؟ یہ عزا کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ کا ایک گاؤں ہے وہاں پہ 5,000 گھر ہیں اہل سنت کے، 50 گھر ہیں شیعوں کے. بڑی ضد لگائی ہے شیعوں نے کہ ہم جلوس نکالیں گے. ہم نے کہا بھائی 50 گھر ہو، آپس میں ہی بیٹھ کے حسین حسین کرو، عزاداری کرو اور اپنا معاملہ ختم کرو. دنیا کے جتنے مکاتب و مذاہب ہیں وہ اتنا شور نہیں مچاتے. مندر والا مندر میں، مسجد والا مسجد میں، کلیسا والا کلیسا میں. تم بڑے عجیب ہو جو کہتے جلوس نکالنا ہے، گلی کوچوں سے گزرنا ہے، چونک پہ جانا ہے، پھر مسجد میں آنا ہے. یہ پورا دن ہم کیا کرتے رہیں گے؟ گھومتے رہیں گے. یہ کیا تھا؟ دا بیسٹ مارکیٹنگ، دنیا کی بہترین تشہیر کا طریقہ اہل بیت نے آپ کو دیا. کہ گھروں میں بیٹھ کے حسین حسین کرو گے، جس نے حسین سنا نہیں اسے کون سنائے گا؟ جو اپنے بچوں کو تالے لگا کے کمروں میں بند کر دیتے ہیں کہ حسین کی آواز سنائی نہ دے. جلوس بہترین پبلسٹی کا طریقہ تھا کہ جنہیں نہیں پتا انہیں بتاؤ کہ حسین کون ہے. آج ہم نے صرف اہل سنت کو نہیں ہندوؤں کو بھی سکھا دیا. تبھی میں نے کہا، برملا کہا، میں نے کہا شیعہ کا وجود نعمت ہے، کیونکہ جس بستی میں شیعہ رہتے ہیں وہاں کے اہل سنت بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اور جن بستیوں میں شیعہ نہیں ہیں وہاں کسی بھی اہل سنت کے بچے سے پنجتن کا نام پوچھ لو نہیں آتا. جن ملکوں میں شیعہ نہیں، سعودی عرب جائیے، ملیشیا جائیے، انڈونیشیا جائیے، خود ہی جا کے پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیجیے. کوئی اہل حجاز مل جائے نا، کوئی پیور عرب، اسے پوچھ لو پنجتن کا نام کیا ہے، نہیں پتا، کیونکہ وہاں شیعہ نہیں ہے. لیکن جن بستیوں میں شیعہ رہتے ہیں وہاں کے اہل سنت نہ صرف پنجتن بلکہ عباس کو بھی جانتے ہیں، علی اصغر کو بھی جانتے ہیں، علی اکبر کو بھی جانتے ہیں. کیونکہ شیعوں کے گھروں کی چھتوں پہ علم ہے. پوچھیں گے علم کس کا ہے؟ کہ عباس کا ہے. جھولا دیکھ کے پوچھیں گے کس کا ہے؟ کہ علی اصغر کا ہے. بلکہ صرف بچوں کے نہیں، ہم نے حسین کے گھوڑے کا نام بھی ان کو یاد کروا دیا. اور کیا کیا سکھاتے؟
فرش اذان سب کچھ، یہ تشہیر کا طریقہ. کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں، ہم علم کیوں لگاتے ہیں، ہم نوحہ کیوں پڑھتے ہیں، ہم مرثیہ، خود کالا لباس تشہیر مکتب ہے، یہ پبلسٹی ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں رنگ کے ذریعے سے. جا کے پڑھیے دا سائیکولوجی آف کلر. بڑے بڑے انقلابات، کہیں ہرا کلر کہیں لال کلر. یہ آج کل معاشرے میں فحاشی پھیلا رہے ہیں ایل جی بی ٹی والا گروپ. آپ دیکھیں ان کا اپنا جھنڈا ہے نا، اپنا خاص کلر ہے. وہ کلر آ جاتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں یہاں پہ یہ بدکاری آ گئی ہے. ہم نے گلی گلی کوچا کوچا کالا لباس پہنا اور دنیا دیکھ کے دور سے کہتی ہے کون ہے، حسین کا زادار جا رہا ہے. یہ ٹیکٹ آف پبلسٹی تھا. کس طریقے سے اسے کہتے ہیں فروغ ازاء حسین. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ازاء امام حسین کو کیا ملے، تشہیر ملے، فروغ ملے. پھر چھٹے امام فرماتے خدا رحمت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارے نام کو زندہ رکھا. اہل بیت آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. تو وہ کام جو امریکہ نے، یورپ نے، ویسٹ میں سینما بنانے کے بعد کیا، یہ کام اہل بیت پہلے کرتے تھے. یہ جلوس کا کلچر پہلے تھا. سبیل کا کلچر کیا ہے؟ بھائی فری میں پانی دیا جائے، رش لگے گا کہ نہیں؟ فری میں کھانا دیا جا رہا ہے، رش لگے گا کہ نہیں؟ ایسے ایسے کام شیعوں نے کیے تاکہ جس سے کیا ہو، مکتب کی ترویج بھی ہو، مکتب کی تشہیر بھی ہو. جگہ جگہ یہ مکتب اہل بیت کو پھیلاتے تھے. وہ ٹیکنیکس جو دنیا بعد میں پہنچی وہ ہمیں آل رسول نے بہت پہلے بتا دی تھی. کہ امام رضا محرم کا چاند نظر آتا، سر سے امامہ اتارتے، گریباں کو چاک کرتے، بال بکھرے ہوئے ہوتے، روتے ہوئے بازار سے گزرتے. طریقہ ہے نا کسی چیز کو مشہور کرنے کا. ہر دوسرا بندہ فرزند رسول کوئی تکلیف ہے، فرزند رسول گھر میں خیریت تو ہے، فرزند رسول بیٹا ٹھیک تو ہے، فرزند رسول کوئی مصیبت تو نہیں ہے، فرزند رسول کیا ہوا ہے؟ فرماتے تھے کہ آج کے دن میرے جد حسین کو کربلا میں مارا گیا. پھر کہتے تھے اتنے سال گزر گئے آپ رو رہے ہیں. پھر مولا فرماتے تھے اگر کربلا کو ہم نہ منائیں تو جس طرح تو غدیر بھول گیا اس طرح تو کربلا بھول جاتا. جنگ صفین لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. امیر المؤمنین کا کوئی عمل تشہیر نماز کے لیے نہیں ہے. ہمارے اکثر منبر سے اس بات کو نماز کی تشہیر کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ جنگ کے بیچ میں امیر المومنین نے جنگ روکی. وسط میدان میں جنگ چل رہی ہے، تلواریں، تیر، تبر، چنگاریاں نکل رہی ہیں تلواروں سے. کہ ابن عباس جنگ کو روکو. مولا علی کیا کرنا ہے؟ کلی نے نماز پڑھنی. تو آج تک نہیں ہوا. آپ جنگ کے میدان کے بیچ میں کیا کرو؟ نماز پڑھو. اب آدھے لوگ منبر سے پڑھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت بتا رہے تھے مولا علی. نماز کی اہمیت بتانی تھی، علی مسجد میں بتاتے، خیمے میں بتاتے. جنگ کے میدان میں، وسط میدان میں نماز کیوں؟ اچھا اہمیت بتانی تھی اپنے لشکر میں جا کے بتاتے. مطلب دشمن بھی کہے گا کہ علی کیا کر رہے ہو، جنگ چل رہی ہے. ایسا تھا تو خیمے میں نماز پڑھ کے آتے، یا وقفہ کرو خیمے میں چلے جاؤ. وسط میدان میں لوگ مر رہے ہیں اور آپ مصلی بچھا کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی نے سب کو دکھانا تھا کہ علی نماز پڑھ رہا ہے. سب کو بتانا تھا. اپنے لشکر والوں کو پتا تھا کہ علی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو سامنے لشکر تھا وہ شامیوں کا تھا. وہ مدینے والوں کو نہیں جانتے تھے، اصحاب رسول کو نہیں پہچانتے تھے، جن کو 70,000 ممبروں سے یہ بتایا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتا، علی نماز نہیں پڑھتا. علی نے کہا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز کوئی پڑھتا نہیں ہے. وسط میدان میں نماز پڑھی تاکہ دشمن کے پروپیگنڈے کو کیا کیا جائے؟ مٹا دیا جائے. کل سے کوئی نہیں بولے گا کہ علی نماز نہیں پڑھتا. کہیں گے ہم نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ علی میدان جنگ کے بیچ میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. کہ عباس مہلت مانگ. کس چیز کی؟ کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرنی ہے. ظہر عاشور صحابیوں کو کھڑا کر دیا کہ حسین نے نماز پڑھنی ہے. مولا نماز پہلے پڑھ لیتے، خیمے میں چلے جائیں. وسط میدان میں تیر کھا رہا ہے سعید، تیر لگ رہے ہیں آپ کے صاحب کو. 17 تیر کھا لیے سعید نے بدن پہ. کہ نہیں، یہ وہ لشکر تھا جس نے کہا حسین میں تجھے اس لیے قتل کرنے آیا ہوں بغضاً لأبیک، تیرے بابا کے بغض میں. مطلب ان کے ذہنوں میں آج بھی یہ کہ اہل بیت نماز نہیں پڑھتے. اس طرح سے مکتب کی کیا کی تشہیر کی. شیعہ بھی تقریباً عاشورہ کے دن
نماز جماعت کرواتے ہیں. اتنی بڑی نماز کیوں نماز جماعت کرواتے ہیں؟ کیونکہ اتنا شدید پروپیگنڈا تھا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے. یہ کہتے ہیں ماتم کرو نماز ہو گئی، گریا کرو نماز ہو گئی، 4 نعرے لگاؤ نماز ہو گئی. غلط تصور شیعوں کے لیے. جیسے خانیوں کو بولا جاتا ہے اپنے امام کو دیکھا تو کہتے ہیں حج ہو گیا. ان کا حج ایسا ہی ہو جاتا ہے، اگر اپنے امام کو دیکھ لیا تو حج ہو جاتا ہے. یہ بھی ایسے ہی گمراہ عقیدے والے لوگ ہیں. کہتے ہیں مجلس میں آؤ آپ کی نماز ہو گئی تو ہم نے عاشورہ کے دن صفیں بچھا کر نماز پڑھ کے دکھائی کہ جتنی بڑی نماز جماعت کراچی میں ہم کرا سکتے ہیں کوئی نہیں کرا سکتا. پوری دنیا میں یہ الزامات ہے، پوری دنیا میں ایک مسجد الحرام ہے جہاں سب سے زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دوسرا حرمہائے معصومین ہے. امام حسین کا حرم 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا، جہاں 24 گھنٹہ نمازی کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ مکتب اہل بیت اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید، عراقی باقاعدہ دکھاتے تھے 72 شہداء کو، پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے. کوئی شمر بنتا تھا، کوئی ابن سعد بنتا تھا، تاکہ لوگ دیکھیں. یہ پروپیگنڈا جو پوزیٹو پروپیگنڈا تھا وہ ہمارے اہل بیت کے مکتب کو فروغ دینے والوں نے کیا تاکہ دنیا جمع ہو جائے. کئی جوان ہیں پوچھتے ہیں، سینسیٹیو موضوع ہے لیکن میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ مولانا زنجیر زنی کا ماتم، آگ کا ماتم، یہ پہلے تو ہم کرتے تھے، منع نہیں تھا، اب یہ اچانک منع کیوں ہو گیا؟ ہاں؟ ہمیشہ یاد رکھو ایک ہے ایکٹ، عمل. عمل کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ عزاداری کو کیا ملے؟ فروغ ملے. میں کوئی بھی عمل کروں گا امام حسین کے لیے، میں اس عمل کی پرستش میں نہیں جاؤں گا. میرا مقصد ہے یہ عمل کروں، یہ ایکٹ کروں، اور اس ایکٹ کے نتیجے میں کیا ہو؟ عزا امام حسین کو کیا ملے؟ فروغ ملے، عزا امام حسین کو ترقی ملے. لیکن اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس میں عزاداری امام حسین پہ انگلی اٹھائی جائے، جس کام سے میری توہین کی جائے، اس کام کو اہل بیت نے کہا منع کرو. کیوں؟ کیونکہ جس سے عزا کو فائدہ ہوگا وہ تم کرو گے، جس سے عزا کو نقصان ہوگا وہ تم روکو گے. اب پچھلے زمانوں میں ٹی وی میڈیا کچھ بھی نہیں تھا. ایک گاؤں ہے جہاں پہ مثلا 20 گھر شیعوں کے ہیں. یہ کامن ہے پورے سندھ میں، آپ چلے جائیں. کہتے ہیں عاشورہ کے دن ایسا لگتا ہے پورا شہر شیعہ ہے. حالانکہ 400 شیعہ ہوتے ہیں، باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ غیر شیعہ ہوتے ہیں. اب یہ غیر شیعہ جمع کیوں ہوتے تھے؟ پورے شہر میں اعلان ہوا کل شیعہ آگ کا ماتم کریں گے. ٹیکٹ آف پبلسٹی کہ میں کوئی ایسا کام کروں تاکہ بھیڑ لگے، تاکہ میں کوئی ایسا کام کروں تاکہ مجمع جمع ہو. آگ جلائی گئی، کوئلے جلائے گئے، انگارے جل رہے ہیں، پورا گاؤں جمع ہوا کہ بڑی عجیب قوم ہے بھائی، آگ پہ چلیں گے آج. تو میلہ لگ گیا. اب دنیا کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سارے کیا ہیں؟ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اب ایک بندہ حسین حسین کرتے ہوئے آگ سے دوڑتا ہوا گیا. اب انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ہم سے پوچھا کہ آگ پہ کیوں چل رہے ہو؟ پھر ہم نے اشارتاً انہیں کربلا بتائی کہ عاشورہ اور شام غریبہ کو اہل حرم رسول کے خیموں کو کیا کیا گیا تھا؟ جلایا گیا تھا. اس وجہ سے یہ عزاداری کے ساتھ جڑتے گئے. میں کون سا کام کروں کہ لوگ جمع ہو؟ کوئی مداری والا تو کام میں نے نہیں کرنا نا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. وہ مداری لوگوں کو جمع کرتا ہے لیکن اس بندر سے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے. ہاں اللہ بھی جمع کرتا ہے معجزے کر کے. حضرت عیسیٰ نے عصا پھینکی، اژدہا بن گیا. فرمایا جتنے ساحر تھے عیسیٰ کے قدموں میں گر گئے. کہا منا برب موسیٰ، ہم رب موسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ آج ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایسا کام کیا ہے؟ شق القمر کرنا، یہ معجزات اہل بیت. کبھی چشمہ جاری کر دینا. تو ہم نے بھی لوگوں کو جمع کرنا تھا تو ہم نے کبھی آگ کا ماتم. اب آپ سوچئے ایک شہر میں اعلان ہو کہ بھائی کل 200 لوگ اپنی پیٹھ پہ چھریاں ماریں گے یا سر پہ خیمے ماریں گے اور خون نکلے گا. تو کریوسٹی پیدا ہوگی نا، تو بھائی دیکھیں تو صحیح کیسے لوگ ہیں جو اپنا خون نکال رہے ہیں. تو اس سے مکتب کی کیا ہو رہی تھی؟ ترویج ہو رہی تھی، مکتب بڑھ رہا تھا. پھر مراجع نے محسوس کیا کوئی ایسا زمانہ آیا ہمارے کئی ایکٹ کو لوگ ہمارے خلاف کیا کرنے لگے؟ استعمال کرنے لگے. مطلب شیعت کی جو پہچان تھی وہ کوئی اور چیز بنتی گئی. آپ کی جو چھاپ تھی، شیعہ وہ جو ایثار کرے، شیعہ وہ جو خیرات کرے، شیعہ وہ جو سبیلیں پلائے، شیعہ وہ جو کھانے کھلائے، شیعہ وہ جو خدمت کرے. آج پاکستان کا کوئی بھی مسلمان اسے پوچھو آپ شیعہ سے دشمنی کر کیوں رہے ہو؟
واقعا ہم نے اپنی پرسنل زندگی میں ایسے ایسے دشمن بنائے ہوئے ہیں جن کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ دشمن اسے بناؤ جو آپ کو نقصان دے. آپ کے گھر میں چوری کرے, چار پتھر آپ کے بچے کو لگائے, آپ کے گھر کو لگائے, آپ کی گاڑی چوری کر کے لے جائے, کوئی ڈکیت ہو, جو بندہ آپ کو نقصان دے ہی نہیں رہا اس سے کیسی دشمنی؟ جو سبیلے لگا کے پانی پلائے, جو لنگر کھلائے, جو کنڈوں میں صبح بلا بلا کے تمہیں حلوے کھلائے. دنیا کی کون سی قوم ہے جو اتنا کھلاتی ہو؟ اور بھائی امام حسین پہ چلے جاؤ, کہیں لکھا تھا صرف شیعہ آئے گا, ایک موقع پہ لکھا تھا صرف شیعہ آئے گا, کہ جو حسین کا عاشق ہے, جو عزادار حسین ہے وہ آ سکتا ہے. تو اس مکتب نے, آپ کے وجود نے ترویج اہل بیت کی. ہم ہر وہ عمل کرتے تھے. اب اگر کوئی ایکٹ, کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے شیعت کا نام خراب ہو رہا ہے, آپ اس پہ آپ تحقیق کر سکتے ہو کہ واقعا میرے اس عمل سے نام خراب ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ کوئی لڑائی کی بات تھوڑی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ, سوشل میڈیا کا زمانہ, جناب میں یہ عمل کرتا ہوں, دیکھوں اس سے تشیع کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. کسی کرسچن کو, کسی مسیحی کو, کسی ہندو کو, کسی ایتھیس کو, کسی نارمل مسلمان کو, کسی نمازی کو, کسی صالح بندے کو بولو جناب یہ میں کام کرتا ہوں, اس سے میری امیج کیا بنتی ہے, اس پہ آپ کے اوپر امپیکٹ کیا پڑتا ہے. اگر وہاں سے پوزیٹو کمنٹس آ رہے ہیں, یہ فروغ ازا ہے, اس کو آگے بڑھاؤ. اگر وہاں سے نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں, یہ آزاداری کو کیا دے رہا ہے, نقصان دے رہا ہے. اس میں ضد تو نہیں ہے, میری زندگی اس لیے کہ آزاداری کو بڑھاؤں, میری زندگی کا مقصد یہ پیغام امام حسین کو پھیلاؤں, چار شیعہ اس فرش ازا پہ لاؤں, چار لوگوں کو مکتب اہل بیت کے اندر کیا کروں, داخل کروں. کیا امیج بن جائے گی کہ کوئی بندہ اپنے 6 مہینے کے بچے کے سر پہ کیا لگا رہا ہو, تلوار لگا رہا ہو. اب یہ راکھ میں کرتے ہیں لوگ. 8 مہینے کا بچہ, 9 مہینے کا بچہ, اس کے سر پہ کیا لگا رہے ہیں, اس کا خون نکال رہے ہیں. اب امیج کیا جائے گی بھائی, یہ کون لوگ ہیں؟ جو بچہ جس کو شعور ہی نہیں ہے, جس کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہے, اگر وہ بڑا ہوا, بالغ ہوا, عاقل ہوا, اور آپ نے اس کے بدن پہ نشان ڈال دیے, کل اس نے فوج میں جانا تھا, فلاں جگہ بھرتی ہونا تھا, اس کو سیلف ہارم بولتے ہیں. اور سیلف ہارم کا مطلب جو بندہ خود کو ہارم کرے, کہتے ہیں یہ سائیکولوجیکلی بیمار آدمی ہے, اس کو نوکری نہیں ملے گی. بچہ بولے گا آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں, مجھے مارا کیوں تھا؟ اگر میں نے ماتم بھی کرنا تھا بھائی اپنی مرضی سے کرتا نا, آپ مجھے مجبور کیوں کر رہے تھے؟ کبھی کبھی مجھے سوچنا چاہیے, میرا کوئی ایسا عمل جس سے کسے نقصان ہو, مجھے نہیں ہو رہا, لیکن ازا امام حسین کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. میں ہر وہ کام کروں جس سے کس سے فائدہ ہو, عزاداری یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو فائدہ ہو. وہ ماتم ہو, وہ جلوس ہو, وہ نظر ہو, وہ نیاز ہو, وہ ذوالجناح ہو, وہ کوئی بھی شبیہ نکالتا ہوں اسے اس طرح سے لوجیکل بناؤں جس کے اندر اٹریکشن بھی پیدا ہو اور دنیا اس کی طرف کھنچتی ہوئی بھی جائے, جس کے ساتھ میں پوزیٹو پیغام بھی لوگوں کو دوں. جیسے لوگ یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں, وہاں پہ امام حسین کیسے پہچنوائیں؟ انگریز کو کوئی بندہ فری میں چیز نہیں دیتا. وہاں کہتے ہیں ٹائم از گولڈ, ٹائم کیا ہے, پیسہ ہے. وہاں آور کے حساب سے لوگ کماتے ہیں, یہاں مہینے کے حساب سے ہے, وہاں گھنٹے کے حساب سے. 1 گھنٹہ کام کرو 12 پاؤنڈ ملیں گے, 1 گھنٹہ کام کرو $20 ملیں گے. اب بندہ گھنٹے کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے, 24 گھنٹہ اپنے گھنٹوں کے حساب سے. اب پوری مینٹلٹی بن جاتی ہے کہ میں فلاں دوست کو ٹائم کیوں دوں, اور 1 گھنٹے تو $20 آ جائیں گے, یہ میرے $20 ضائع کر دے گا. مجلس میں جانا ہے, کیلکولیٹ کرے گا, اچھا مجلس ایسی ہو جلدی جلدی 45 منٹ کی, 50 منٹ کی مجلس ہو, کیونکہ آگے جاب پہ جانا ہے. 1 گھنٹے کی مجلس کا مطلب میرے $20 ضائع ہو گئے. 1 گھنٹے کے دوست کے ساتھ بیٹھنا $25 ضائع ہو گئے. ماں کے ساتھ کیوں بیٹھوں, باپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں, صلہ رحمی کیوں کروں, نہ بچے والدین کے ساتھ, نہ والدین بچوں کے ساتھ, پوری مینٹلٹی گھنٹے کے ساتھ. اب ان انگریزوں کو اگر فری میں کوئی چیز دی جائے تو بڑی بات ہے. وہاں شیعہ کیا کرتے ہیں, پانی کی بوٹلز دیتے ہیں, اس کے اوپر لکھتے ہیں ہو از حسین, حسین کون ہے, کہ یہ سقا ہے, کہ وہ ہے جس نے انسانیت کو, اپنی جان کو کیا کیا, قربان کیا. ایسے ایسے نئے کام, ایسی ایسی نئی ترکیبیں وہ عبادت بن جاتی ہیں. کیونکہ ہر میرا وہ کام جو امام حسین کے پیغام کو, نام کو, عزاداری کو پھیلائے, وہ کام کیا بن جاتا ہے, عبادت بن جاتا ہے. وہ کالا لباس پہنوں, فروغ ازا ہے. وہ گھر پہ چھت پہ علم لگاؤں, فروغ ازا ہے. وہ حضرت علی اصغر کا جھولا نکالوں, فروغ ازا ہے. وہ امام حسین کی شبیہ نکالوں, فروغ ازا ہے. لیکن ایسا کام جس سے غلط امیج نہ جائے. جیسے ہم انٹیریئر سندھ گئے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے ذوالجناح نکالا, اب آدھے لوگ ذوالجناح کے نیچے سے گزرتے جا رہے ہیں. اب کیا امیج جا رہی ہے, ذوالجناح شبیہ ہے, اس کو شبیہ کی حد تک آپ رکھو. یہ نہیں کہ آپ شبیہ پرست بن جاؤ.
شبی مطلب تصور کے لیے پوری کربلا کی شبی ہم نکالتے ہیں. کربلا میں ذوالجنہ تھا, کربلا میں جھولا تھا, کربلا میں یہ تھا, کربلا, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ کیریکٹر کیا رہیں, یاد رہیں. ہدف ہے کیریکٹر کو یاد دلانا, نہ کہ ہدف آپ جسے شبی بنا کے آئے ہو اسی کے پیچھے آپ لگ جاؤ. ہدف ہے جناب علی اصغر کو یاد دلانا. اب کیونکہ معاشرہ جاہل ہے, اس کو علم نہیں دیا گیا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ گندم لا رہے تھے ذوالجنہ کو کھلانے کے لیے. اب وہ بیچارہ ذوالجنہ گندم کھا رہا ہے. اب وہ جو گندم کھا رہا ہے اس کے منہ سے نیچے وہ گندم کے دانے گر رہے تھے. اب وہ خواتین عقیدے کی بے انتہا کمزور وجود, وہ ساری گندم کے دانے اس کے منہ سے نکال کے, میں نے کہا یہ کہاں لے جا رہی ہے کہ مولانا جن کو اولاد نہیں ہے کھائیں گے, اللہ ہمیں کیا دے اولاد دے. یہ زیارت عاشورہ پڑھو, نماز حاجت پڑھو, 2 رکعت شب عاشور کو پڑھو, خدا کو اس طرح پکارو جس طرح دعائے توسل میں اہل بیت نے تمہیں سکھایا, تاکہ خدا آپ کو کیا دے, اولاد بھی دے, جو طریقہ اہل بیت نے بتایا. نہ کہ ایسی رسم و رواج میں پڑ جائے جیسے مکتب کیا ہو جائے بیدار ہو جائے. اب اتفاق سے کسی کو بچہ ہو بھی گیا پھر پورے محلے میں بات پھیل جائے گی. بھائی جیسے ایک تعویذ والا 20 لوگوں کو تعویذ دیتا ہے, بھائی ایک پہ تکا لگ جاتا ہے, ممکن نہیں نہ لگے. آپ 20 کو دے رہے ہو, آٹومیٹیکلی ایک بندے کا کام ہو جاتا ہے, وہ قدرتی طور پہ ہو جاتا ہے. وہ بندہ بولتا ہے پیر صاحب نے تعویذ دیا تھا, اس کا تو بھائی لنگر کھانا کھل جاتا ہے, لائن لگ جاتی ہے. کسی نے بتا دیا بھائی میں نے گندم کے دانے اٹھائے تھے اور مجھے بچہ ہو گیا. اب پھر اگلے دن دیکھو, پہلے 2 کلو گندم آتی تھی, پھر منوں کے من آ رہے ہیں. اب جس نے ذوالجنہ رکھا اس کی تو چاندنی لگ گئی نا, اس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کا پورا سال مولانا ہم ذوالجنہ کی خدمت کرتے ہیں. بھائی آپ کیسے کیا مولانا, یہاں سیب بھی لوگ لاتے ہیں, بادامیاں بھی لوگ لاتے ہیں, پستے بھی لوگ لاتے ہیں, گندم بھی لوگ لاتے ہیں. لوگوں نے گھر بنا دیے کیونکہ ایک بندے نے پھیلا دیا, ہم نے گندم کھلائی, ہمیں کیا ملا, بچہ ہو گیا. یہ معاشرے کی جہالت. فروغ ازا کا مطلب کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے عزاداری کو کیا ہو, نقصان ہو. شبی کو شبی کی حد تک رکھو. علم اعلان شعائر تشیع ہے. ہم چھتوں پہ علم کیوں لگاتے ہیں, اس کا ایک ہی مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر 500 گھر کسی بستی میں ہیں, 5000 گھر کسی بستی میں ہیں, میں رات کے اندھیرے میں جا رہا ہوں, یہ 5000 گھر کس کے ہیں, سنی کے ہیں, بریلوی کے ہیں, اہل حدیث کے ہیں, مسیحی کے ہیں, سکھوں کے ہیں, ہندوؤں کے ہیں, مجھے نہیں پتا. 5000 گھر اپنا اظہار وجود نہیں کرتے, لیکن وہ 400 گھر جن پہ عباس کا علم لگا ہے وہ دور سے بتاتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. یہ فروغ ازا ہے, یہ مکتب عقل ہے. نہ کہ اس مکتب کو آپ ایسے چکروں میں چلے جائیں اپنے ضد و انانیت میں اور اس کی بھیت پہ چڑھا دیں. یہ انانیت نہیں ہے, مجھے پسند ہے. بھائی میں کون ہوتا ہوں تجھے پسند ہے. مقصد یہ تمہارا کام اگر عزاداری کو فائدہ دے رہا ہے کنٹینیو کرو, لیکن اگر تمہارا کام ازا امام حسین کو نقصان دے رہا ہے, دشمن حسین بن جاؤ گے, دشمن ازا بن جاؤ گے. وہ 4 لوگ جو شیعہ ہونا چاہتے تھے تمہارے عمل کی وجہ سے تشیع کو کیا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. کوئی بھی ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے ازا امام حسین کیا ہو جائے, بدنام ہو جائے. ہم وجل فرجہم, تو کوئی کام کبھی کیا جاتا تھا اس سے عزاداری کو فائدہ ہوتا تھا. اب اس بحث میں ہم چل سکتے ہیں کہ مولانا ابھی فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس پہ ریسرچ ہو بھائی, ریسرچ کرو. ہمارے سامنے گوگل ہے, ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں, ہمارے سامنے کمنٹس ہیں. وہ ویڈیو ڈالو, نیچے کمنٹس پڑھو اغیار کے. آج آپ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, لوگوں نے تعریف کی کہ نہیں. آپ کا ایک اچھا فعل مکتب کو کیا دے رہا ہے, فروغ دے رہا ہے. بھائی یہ حسین کے ماننے والے ہیں, یہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹنے والے ہیں, یہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے والے ہیں. ہاں آج ان کو سمجھ آ رہی شیعوں کو مجلسوں سے ملتا کیا ہے. آج ان کو سمجھ لگی ہے کہ شیعہ مجلسیں کیوں کرواتے ہیں, اتنے پیسے مجلسوں پہ کیوں لگاتے ہیں. وہ سمجھ گئے یہ مجلس پہ پیسہ نہیں لگاتے, یہ اپنی نسلوں پہ پیسہ لگاتے ہیں. یہ فرش ادا ہے جو ان کے ذہنوں کو پختہ کرتی ہے. یہ فرش ادا ہے جو بچے کو نعرہ سکھاتی ہے, آؤ تو من ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. یہ اس طرز زندگی پہ چلتے ہیں. کہاں مر گئے گا دوسرے مسلمان. یہ امت مسلم کیوں کھڑی ہے, کیونکہ یہ حسین والی امت ہے, یہ امیر شام والی امت نہیں ہے. یہ فکر علوی والی ہے, فکر حسینی والی ہے, فکر یزیدی والی نہیں ہے.
یہ ان مفتیوں کو نہیں مانتی جو یہ کہیں رسول نے کہا حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. یہ فکر حسین والے ہیں جس نے 62 ہجری میں کہا اگر حاکم فاسق و فاجر ہو اس کے خلاف کیا کیا کرو؟ قیام کیا کرو. قیام نہیں کر سکتے، زبان تو کھولا کرو، شعور تو پیدا کیا کرو. گناہ روک نہیں سکتے لیکن بتا تو سکتے ہو یہ گناہ ہے، لوگوں کی فکر کو تو بیدار کر سکتے ہو. تو یہ ممبر سب سے بڑا سینما، ممبر سب سے بڑی ٹی وی، ممبر سب سے بڑا اسٹیج شو تھا. دنیا کے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں تھی جو آپ کے پاس ممبر کی طاقت تھی. وہ فلموں کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے، حسین ذکر خدا کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ہاں سیاسی جلسے بھی ہوں، بسیں بھیجو، بریانیاں کھلاؤ، پیسے دو، لوگ جمع ہوتے ہیں. یہاں صرف اعلان کرو ذکر حسین ہونے والا ہے، لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں. اتنی بڑی تہذیب، اتنا بڑا کلچر کس نے جنم دیا؟ امام حسین کی وجہ سے. بچ نہیں سکتا کوئی اس کلچر سے. دن بدن تشیع میں اضافہ ہوتا ہے انہی ٹیکنیکس کی وجہ سے. دا ٹیکنیک آف نوحہ، مرثیہ، سلام، ماتم، ذکر حسین، علم، تعزیہ، یہ سارے مکتب کی ترویج کے کیا تھے؟ ذرائع تھے. کہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، ہم چیزیں دکھا دکھا کے لوگوں کو حسین یاد کراتے ہیں. ہم چیزیں دکھا دکھا کے انہیں حسین کا عاشق بناتے. اور آج 40 امام حسین کسی معجزے سے کم ہے؟ سارے ایکٹ ہیں نا. اب لوگ 40 پہ کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی شیعہ کھانا کھلا رہے ہیں، پوزیٹو ہے نا. عزاداری بڑھ رہی ہے، پاؤں دبا رہے ہیں، عزاداری بڑھ رہی ہے. یہ بھی ایک طرح کا ماتم ہے، یہ بھی ایک طرح کی عزاداری ہے کہ آپ کسی کو بٹھا کے سفرے پہ کھانا کھلاؤ. میں نے کوئی بھی ایسا کام کروں جس امام حسین کی تعریف ہو، کوئی بھی ایسا کام کروں جس سے عزاداری کو فروغ ملے، نوحہ اس طرح پڑھوں، مرثیہ اس طرح پڑھوں، ماتم اس طرح کروں، بیٹھوں اس طرح، جس سے معاشرے میں پوزیٹو پیغام جائے اور لوگ امام حسین کی طرف کھنچتے ہوئے ہیں. لیکن اسی 40 میں کوئی بندہ صحیح کام نہ کرے، کوئی ایسا کوئی غلط کام کرے، اسے 40 کی کیا ہو جائے گی؟ بدنامی ہو جائے گی. لیکن اگر اچھے کام کرو گے تو مکتب کی ترویج بھی ہوگی اور مکتب کی تشہیر بھی ہوگی. تو یہ جتنے ایکٹ، جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، اس میں سے کئی اعمال ایسے ہیں جو مکتب کی ترویج کے لیے اور تشہیر کے لیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک تو ذہنوں کو بلند ہونا چاہیے. آج زمانہ ڈیبیٹ کا زمانہ ہے، یہ جہالت کا زمانہ، لڑائی والا، جھگڑے والا، فتووں والا، اس سے دنیا نکل چکی ہے. پڑھے لکھے لوگ اگر کسی ٹاپک پہ اختلاف ہوتا ہے بات کرتے ہیں، 4 باتیں آپ کرو، 4 باتیں ہم کرتے ہیں، نتیجے پہ آدمی پہنچ جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہم نے انا ضد بنا دی، ہم نے اپنی عادتوں کو بت بنا دیا. کیا وہ اسی طرح ہر مسلمان سے پوچھو صراط مستقیم پر ہو، بولیں گے ہم ہی ہیں. ہر بندہ اپنے عمل کو ہی ہدف اصلی سمجھ رہا ہے کہ اگر میں کرتا ہوں تو یہ حق ہے اور میں نہیں کرتا تو پرواہ نہیں. تو میری ذات کب سے حق بن گئی؟ آپ کی ذات کب سے حق بن گئی؟ حق یا علی ہیں یا اولاد علی ہیں. ہاں سیرت اہل بیت، فکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. جس دن پتا چلا میرا کام غلط ہے فوراً آدمی کیا کرتے؟ چھوڑ دے. یہ تسلیم ہے. وسلموا تسلیما. عقل اللہ نے دی ہے، شعور اللہ نے دیا ہے، فکر اللہ نے دی ہے، دلائل خدا نے دیے ہیں. اپنے ذہن سے سوچو کون سا کام صحیح ہے کون سا غلط ہے. جو جواب تمہیں عقل دے اس جواب کو کیا کرو؟ کاپی کرو. اور میں عقل حجت خدا ہے. قیامت کے دن کئی لوگوں کو لایا جائے گا، اکثر یہ تو خدا بولے گا ان کو جہنم میں پھینکو. پوچھیں گے خدایا ہمارا جرم کیا ہے؟ ان میں کئی نمازی، کئی قاری. جرم تو بتاؤ پروردگار. اللہ کی آواز آئے گی تم نے میرے نبی کو قتل کیا. چیخ اٹھیں گے پروردگار ہم تو رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں، نہ ہمارے زمانے میں کوئی نبی تھا. اللہ کی آواز آئے گی ایک نبی نبی ظاہر ہے، ایک نبی نبی باطن ہے. تم نے اپنے اندر والے نبی کو کیا کیا تھا؟ قتل کر دیا تھا. عقل حجت پروردگار عالم ہے، لہذا حکم ملے گا ان کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے. تو اہل بیت نے قربانیاں دی تاکہ ہماری عقلوں کو کیا کیا جائے؟ بیدار کیا جائے، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. وہ وجود جس نے انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، کون ہے جو اپنی 4 سالہ بچی قربان کرے؟ ہاں وہ بیویاں جو کبھی گھر سے نہیں نکلی،
ان کو شرابی کی دربار میں 8-8 گھنٹے کھڑا کیا جائے. ہاں. چوتھے امام سے کسی نرس کی مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. کہاں موت تمہارے لیے ایسے جیسے عورت کے گلے میں ہار ہو. کہ ہم شہادت سے نہیں روتے، اب وہ زہر سے ہو، تیر سے ہو، تلوار سے ہو. مولا پھر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہم روتے اس لیے کیونکہ ہماری توہین کی گئی. میرے بابا کو شہید کرنا تھا کر دیتے، لیکن بدن پہ گھوڑے کیوں دوڑائے؟ بدن سے لباس کیوں اتارا؟ 4 سالہ بچی کو تماچے کیوں مارے؟ ماؤں بہنوں کو شرابی کی درباروں میں لے جایا کیوں گیا؟ فرمایا توہین ہمیں بڑی تکلیف دیتی ہے. پھر فرمایا شیعو تم میں سے جب کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. یہ فضیلت خدا نے آپ کو دی کہ امام حسین آپ کے سلاموں کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. فرمایا مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی آئے سلام کرے، دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا، جیسے سیدہ سکینہ نے سلام کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. کہتے ہیں جب جب قافلہ بازار میں جاتا تھا بڑی حسرت سے عباس کے کٹے سر کو دیکھتی تھی. فرماتی تھی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا. تبھی راوی کہتا ہے ہر سر نو کے نیزہ پہ تھا لیکن ایک سر ایسا تھا جو گھوڑے کی گردن سے بندھا تھا. پوچھا گیا بی بی یہ کس کا سر ہے؟ کہنے لگی یہ میرے عباس کا سر ہے. بی بی یہ نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں؟ فرمایا جب جب میرے سر پہ نگاہ پڑتی ہے بار بار یہ زمین پہ گر جاتا ہے. آئیے خدا کو آج ایسا واسطہ دے اللہ کبھی رد نہ کرے. او میرے اللہ تجھے اس درد بھرے منظر کا واسطہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے 2 کٹے ہوئے بادو اٹھائے بادووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئے. قافلہ جب مدینے پہنچا نادی نے صدا دی مسلمانوں قد قتل الحسین حسین مارے گئے.
کہتے ہیں بی بی ام البنین دوڑی دوڑی آگے آئے، کہتی ہے میں نے صحیح سے نہیں سنا، مجھے پھر بتا۔ کہتا ہے بوڑھی خاتون نبی کا نواسا مارا گیا، حسین پیاسے مارے گئے، بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ بی بی ام البنین کی آواز بلند ہوئی، کہنے لگی عباس دودھ نہیں بخشو گے، تیرے ہوتے ہوئے زہرا کا لال مارا گیا۔ کہتا ہے بوڑھی خاتون عباس سے ناراض نہ ہوا کرو، کیونکہ عباس کے سر پہ گرز مارا گیا تھا۔ کہنے لگی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرا لال جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، کیسے کوئی میرے عباس پہ وار کر سکتا ہے؟ کسی میں جرت نہیں آگے سے وار کرے۔ رو کے کہنے لگا بی بی صحیح کہہ رہی ہو، کسی میں جرت نہیں ہے آگے سے وار کرے، لیکن کیا کرے دونوں بازو کٹ چکے تھے، او بازو سلامت نہیں تھے، ایک آنکھ میں تیر تھا اور سر پہ گرز لگا تھا۔ کہتی ہے روتی روتی جنت البقیع جاتی تھی، کہتی تھی سیدہ مجھے معاف کر دینا، اگر میرے غازی کے بازو سلامت ہوتے کبھی تیرا حسین شہید نہ ہوتا۔ بڑا بھروسہ تھا بیبیوں کو، سکینہ کو، اپنے چچا پہ۔ کہتے ہیں جب غازی گئے سکینہ نے چھوٹے چھوٹے پیالے بچیوں کے ہاتھوں میں دیے، فرماتی ہے پیاس ختم ہو گئی، میرا چچا پانی لائے گا۔ لیکن جب بچی نے دیکھا علم کبھی دائیں گرا کبھی بائیں گرا، کہتی ہے پیالوں کو زمین پہ رکھو، رو کر کہتی ہے چچا چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگو گے۔ اے خدا میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا۔ زینب کا بڑا باز پہ ناز تھا، کہتے امام حسین کے پاس آئے، مولا قد ضاق صدری، اب میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، مجھے اجازت دیں میں بچیوں کے لیے پانی لاؤں۔ امام نے فرمایا عباس میں نہیں روکتا، لیکن زینب کو تجھ پہ بڑا بھروسہ ہے، اگر وہ اجازت دیں چلا جا۔ سیدہ کے خیمے پہ آئے، بی بی نے اجازت دی، راوی کہتا ہے ایسے بیٹھے جیسے بچہ ماں کے سامنے بیٹھتا ہے، زانوے ادب لگا کے سیدہ نے چہرے کو دیکھا، فرمایا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو، بہن تجھے روکے گی نہیں، لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا دادی، فرمایا عباس شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ شہر میں آنا چاہتا تھا، بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، بازاروں کو بند ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو، پھر میری بیٹیوں کو لانا۔ عباس بازار بند ہو گئے، لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے، بابا خود مجھے لینے کے لیے آئے، میرے اونٹ کی مہار کو تھاما، ابھی چند قدم سواری چلی تھی، بابا نے کہا زینب بیٹی ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، مجھے کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ہیں،
عباس میری سمجھ میں نہیں آیا بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں. پھر سواری تھوڑی آگے بڑھی. پھر بابا نے سواری کو روکا. کہا زینب بیٹی ذرا اماری کا پردہ ہٹانا. جی میرے بابا. اور زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. عباس میری سمجھ میں نہیں آیا بیٹیاں اور بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہیں. سواری اور آگے بڑھی. اب کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا. میں نے ہٹایا. کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا. او میرے بابا بازار دکھانے آئے حسن کو دکھائیے. چوک دکھانے آئے بیٹوں کو دکھائیے. بابا بیٹیوں کو کیوں دکھا رہے ہیں. عباس بابا نے میری سواری کو بٹھایا. کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے. کبھی میرے سر کو چومنے لگے. کبھی میری کلائیوں کو دیکھ کے رونے لگے. کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا. او تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر سے چادر چھین جائے گے. عباس میں نے کہا بابا امام ہو اعتراض نہیں کروں گے لیکن بابا ایک سوال زینب کو بڑا تنگ کر رہا ہے. جی میری بیٹی. کہنے لگی بابا بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. او اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے. میں بازار میں آؤں گے رو کر کا زینب اس وقت حسن نہ رہیں گے حسین نہ رہیں گے. اب سننا بی بی نے کیسے خدا حافظ کیا. کہا عباس کھڑا ہو جا. دونوں باہیں غازی کے گلے میں ڈالے. رو کر کا خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئے میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب ہے. میرے سر سے چادر اترنے کا وقت قریب ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.